جب آپ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں یا نااہل لوگ اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں تو پھر جتنا نقصان، اگر کوئی یعنی بادشاہ بن جائے، کسی ملک کا نااہل شخص حکمران بن جائے، تو اس سے زیادہ نقصان اس ملک کو نہیں پہنچایا جا سکتا۔ شخص بٹھا دیا جائے تو پھر جو ہے اس ادارے کا، اس منصب کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے وہ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدھ ہی الو کافی تھا ویران گلستاں کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا۔ کہ ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں، جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اور جس کا باقاعدہ 1973 میں ایک مکمل آئین ہے، لیکن اس مکمل آئین کی جتنی دھجیاں ان لوگوں نے اڑائی ہیں وہ شاید ہی کسی نے اڑائی ہو۔ یعنی دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے جو ہے جرنل جو ہے فوج کے، انہوں نے بڑی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، تو تب بھی وہ جو ہے بہت سارے جو ہے فیلڈ مارشل نہیں ہوئے۔ لیکن یہ شخص جناب فیلڈ مارشل بن گیا اور گھروں کے اوپر حملے کر کے لوگوں کی عزتیں پامال کر کے جو اس قوم کا حال کیا ہے، وہ تو آپ کو سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 لگتا ہے، بلکہ اتنی بار آپ نے آئین توڑا کہ آپ کو کتنی دفعہ آرٹیکل 6 کا سامنا ہوگا۔ اور یہ کسی صورت یہ شخص یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ چھوڑے گا نہیں اس اقتدار کو۔ پتا ہے کہ جتنی اس نے قانون شکنی کی ہے، اس کے بعد تو موت کا پھندا ہے، اور موت کے پھندے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اب کچھ لوگ رہ گئے جو جن کو اس قوم نے پوری قوم کو جاہل رکھنے کی کوشش کی تھی، جو جاہل لوگ ہیں وہ ابھی تک یعنی اسی بیانیے کو خریدتے ہیں کہ جناب یہ دنیا کی نمبر 1 ہے، انہوں نے انڈیا کے دانت کھٹے کر دی۔ انڈیا میں ہر طرف ترقی کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ امریکہ تک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور یہ وہاں پہنچ کر اور تم مقابلے کرتے ہو انڈیا کے، کہ جنہوں نے جب ان کو یہ آرڈر دیا گیا کہ تم جو ہے رشیا سے یہ آئل نہیں، پٹرول نہیں خریدو گے ہمارے ساتھ، یعنی انہوں نے اپنی قوم کا نقصان کروانا گوارا نہیں کیا۔ ہاں دوسری طرف انہوں نے ہزیمت اٹھا لی، لیکن یہ جناب وہ ہیں کہ یعنی ان کو اپنے ریجن میں جو ہے پٹرول سستا ملتا ہے، لیکن یہ اپنے آقا کو، اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے جناب معاہدے کرتے ہیں، اور یہ نہیں ان کی سوچ کہ قوم کا اس میں کتنا نقصان ہوگا، کتنی مہنگائی ہے، لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کو بالکل اس چیز کی شرم نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس ملک میں پہلی بات تو انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب آپ کی وجہ سے آئے گا جب آپ نکلیں گے۔ اور کیوں نکلیں گے؟ اس لیے کہ جیسے چے گویرا نے کہا تھا نا کہ قانون جو ہوتا ہے، وہ آئین جو ہوتا ہے، وہ قوموں کے لیے ہوتا ہے، اور غلاموں کے لیے صرف بندوق اور مذہب ہوتے ہیں۔ بہت خوب بات کی کہ بندوق تو آپ کو نظر آ رہی ہے، دوسرا مذہب، یعنی آپ کے مذہبی رہنما، آپ کے مذہبی اور عالم جو ہیں آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جناب کیا کہتے ہیں، آپ کے اوپر جو پرابلم ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ پھر آپ کو ایک امید دکھاتے ہیں، اور ساتھ بڑے بڑے مثالیں دیتے ہیں جناب کہ حضرت موسیٰ کو جس رب نے راستہ دکھایا تھا آپ کو بھی راستہ دکھائے گا۔ یہ نہیں بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹرگل کتنی تھی، ٹھیک ہے، کیسے وہ جو ہے فرعون کے سامنے جب ان کو بلکہ تھوڑا بہت خوف محسوس ہوا تو اللہ نے کہا جاؤ، جا کے کھڑے ہو کے بات کرو، تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی میرے ہوتے ہوئے۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے وہاں مقابلہ کیا فرعونیت کا، انہوں نے کئی کئی دن سفر کیا، پھر جا کے رب کے ساتھ ان کا ایک محبت، ان کا ایک ایمان کا لیول، اور تب جا کے اللہ نے جو ہے وہ راستہ دیا دریا میں۔ تو یہاں پہ جناب کیا ہے، یہاں پہ یہ مولوی آپ کو بتاتا ہے کہ اگر کہیں مصلحت پسندی کا شکار ہونا پڑے ہو جاؤ، کیونکہ آپ کے اگر ملک میں سسٹم نہیں چل رہا تو رشوت بھی دے لو۔ ہمارے انقلاب میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہی مذہب اور بندوق ہے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا نا، اس امید پہ دیکھیں اس ملک کا سسٹم کبھی صحیح نہیں ہوگا اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی۔ ابھی لوگ ابھی تک وہ دعاؤں پہ لگے ہوتے ہیں، دعائیں میرٹ کے اوپر